یہاں بار بار اعلان ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصویر کشی، چاہے وہ موبائل سے ہو، کسی بھی آلے سے ہو، یہاں پر سختی سے منع ہے اور حرام ہے تصویر کھینچنا. اس لیے جگہ جگہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے ہر طرح کی فوٹوگرافی منع ہے. ہر کوئی بھی ہو، کسی قسم کی ویڈیو ہو، تصویریں ہو، وہ منع ہیں. کتنے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کتنے اس کے نقصانات ہیں. اس سفر میں جگہ جگہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ نے اس کے نقصان بتلائے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک جگہ سوراخ ہو گیا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے، اگر ہم نے بند نہیں کیا تو آہستہ کرتے کرتے ایک دن آئے گا وہاں سے ہاتھی بھی گزر جائے گا اگر بند نہیں کیا. اسی طرح اگر اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہے کہ یہ تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بالکل ظاہر ہیں اور حرام بھی بالکل ظاہر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہ نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ایک گلاس ہے جس میں پانی ہے. 99 نیک متقی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ پانی پاک صاف ہے، اس میں کچھ نہیں ملا ہوا. ایک جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ اس میں پیشاب ملا ہوا ہے، اس میں نجاست ملی ہوئی ہے. تو فرمایا عقل مند آدمی وہ پانی نہیں پیے گا، شاید کہ نجاست ملی ہوئی ہو. تو فرمایا کہ جب شبہ آ گیا اب بس ختم. بس اگر اللہ والا بننا ہے، المتقی من یتقی شبہات پہ عمل کرنا ہے کہ متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچتا ہے، تو اس بات پہ عمل کرو کہ اگر نہیں کیا تو کیا گناہ ہو جائے گا. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. در حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اور ان کی دعاؤں سے ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے. 2-3 ہفتے پہلے آیت آئی تھی وطاہر بیتی کیا ہے بیتی للطائفین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے گھر کو پاک کیجئے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ فرمایا ظاہری نجاست سے بھی، باطنی نجاست سے بھی. ظاہری نجاست سے بھی، باطنی نجاست سے بھی. ظاہری نجاست تو ظاہر ہے، باطنی نجاستیں کیا ہیں؟ بغض، کینہ، حسد، تکبر، دکھاوا، یہ سب چیزیں باطنی بیماری ہیں. اب میں صرف ایک بات ابھی لیتا ہوں، ریا لیتا ہوں. آج اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں 2-3 جگہ یہ بات عرض کی، حضرت والد صاحب کے متعلقین نے فرمایا صحیح بات کہی ہے. ہم لوگ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کتنی مبارک جگہ ہیں، کتنی مبارک جگہ ہے، لیکن شیطان نے اس آلے کی وجہ سے ہمیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا. وہاں مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں ہو کر اتنی بڑی جگہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، وہاں بیٹھنے کا ثواب ہی الگ، نماز پڑھنے کا ثواب الگ، طواف کرنے کا ثواب الگ. یعنی وہاں اگر بیٹھے ہوئے بھی ہیں ثواب ہی ثواب ہے. کعبے کو دیکھ رہے ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کر مقدر آزما کہ سنگ بھی ہے، سنگ در بھی ہے. کیسی مبارک جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. لیکن شیطان وہاں کیسا بیوقوف بناتا ہے. احرام میں اب تصویر کھینچی جا رہی ہے، اپنی تصویر کھینچ کے بھیج رہا ہے میں یہاں ہوں. دکھاوا ہو گیا، سب کچھ ضائع. اتنی محنت کی، اپنے بعض مرتبہ اپنی بیوی سے الگ رہے، بچوں سے الگ رہے، کاروبار سے چھٹی لی، کتنی مشقت کر کے وہاں حج کرنے کے لیے پہنچا. اب خانہ کعبہ میں بھی ہے تصویر، حجر اسود کے سامنے تصویر، ملتزم کے سامنے تصویر. بھائی بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتلانے کی اپنا حج عمرہ سب ضائع ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے پاس ایک مہمان ملنے آیا ہے حاجی صاحب کے پاس. حاجی صاحب کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی صاحب مراد نہیں ہے، حاجی جسے حج کیا ہے تو وہ حاجی صاحب نے کہا کہ اپنے ملازم سے کہ میرے اس مہمان کو اس سرائی میں سے پانی پلاؤ جو میں تیسرے حج میں لے کر آیا تھا. اتنا ایک جملہ. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایک جملے میں اپنے 3 حجوں کو ضائع کر دیا. اپنے 3 حجوں کو اس ایک جملے میں اس نے ضائع کر دیا. اور اس زمانے کے حج اتنی مشقت والے. لیکن آج کیا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اپنے گھر والوں کی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. ایک نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ایسی بات بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہم نے خانہ کعبہ کو اور مدینہ منورہ کو، روضہ رسول کو اللہ معاف فرمائے ایک پکنک کی جگہ بنا دیا ہے.
ٹھک ٹھک کی تصویریں کھینچی جا رہی. والد صاحب نے فرمایا بچنا مشکل ہو گیا ہے, اپنے آپ کو وہاں بچانا مشکل ہو گیا ہے, ٹھک ٹھک تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, کیا دکھلانا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی وہ جگہ تو پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ جائے, پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نظر پڑ جائے, اور ہم لوگوں کو بتلانے میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اب یہاں پر ہوں, میں اب یہاں پر ہوں. پھر روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر آیت لکھی ہوئی ہے کہ آوازیں یہاں پست رکھنی ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے سامنے جو تمہاری جو فطری آواز ہے اس کو بھی پست رکھو. کتنے علماء اللہ والے ایسے ہیں جو ان کی خاص کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے کوئی وہاں کوئی بات کر لے تو بات بھی نہیں کرتے کہ میری آواز بلند نہ ہو جائے. کوئی کہے ضروری کام ہے تو بالکل ہلکی آواز سے بات کرنا, حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی. لیکن ہمارا وہاں کیا حال ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہاں بھی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. اب میں نے ایک جگہ بیان میں عرض کیا کہ وہاں تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر روتے ہوئے انسان جائے اور اپنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کروائے کہ میری سفارش کر دیں. حضور سے نہیں مانگنا, سفارش کروا دیں, میرا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ سفارش کرا دیں. کیسے کیسے درد سے وہ اللہ والے وہاں آتے تھے, روتے تھے. ایک اللہ والے تھے, وہ مواجہ شریف, یعنی جس طرف حضور کا چہرہ ہے جہاں عام طور پہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے نہیں آتے تھے. یہ ان کی کیفیت تھی, قابل عمل ہمارے لیے حکم نہیں ہے. اللہ نے موقع دیا ہے تو حضور کے چہرے کی طرف صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے. وہ پاؤں کی طرف سے آتے تھے. کسی نے کہا کیوں؟ کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس شکل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھوں. کتنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہوں, کتنا میں گناہ کرتا ہوں. کیسے کیسے میں حضور کے آنسوؤں کو یاد کرتا ہوں, نہ میں حضور کے میں خون مبارک کو یاد کرتا ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون تھا وہ بھی انبیاء کے خونوں کا سردار تھا یا نہیں تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو میں یاد نہیں کرتا تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر صلاۃ و سلام پڑھوں. کیسے چہرے کے ساتھ ایسا ان کا درد ہوتا تھا. لیکن ہمارے جب وہ توجہ ہی نہیں ہے, جو ہماری توجہ اس پر ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں یہاں پر ہوں, تو حضور کی طرف کیا دھیان ہوگا ہمارا, کیا دھیان ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایک اللہ والے تھے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, سید تھے. وہ آئے, وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا. خاص لوگوں کی خاص باتیں ہوتی ہیں, بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اے میرے نانا, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک آپ سے مسافہ نہ کر لوں. یہ اپنی باتیں منواتے تھے جا کر. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا بادشاہ تھے, مدینہ شریف میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. 1000 مرتبہ درود شریف. ایک دفعہ کام زیادہ تھا یا طبیعت ناساز تھی, مصروفیت زیادہ تھی, تو 500 مرتبہ پڑھ کر سو گئے. خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا نور الدین آج 500 کم پہنچے ہیں, نور الدین آج 500 کم پہنچے ہیں. فوراً اٹھے, وضو کیا اور روتے ہوئے 500 پورے کیے. تو ان حضرت سید احمد رفاعی نے فرمایا کہ اے نانا, میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک آپ سے مسافر نہ کر لوں. تاریخ ان کتابوں میں لکھا ہے, سب لوگوں نے دیکھا کہ سفید چمکدار ہاتھ باہر نکلا, نورانی ہاتھ, مسافہ کیا, اور پھر دل میں یہ آیا, دیکھیے اللہ والے کہ بڑائی نہ آ جائے. سب نے دیکھ لیا تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے کہ جو یہاں سے گزرے میرے اوپر پاؤں رکھ کر آگے بڑھے. اب جن بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ کتنی بڑی شخصیت تھی, وہ کہہ رہے, خود کو ہی کہہ رہے ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ پاؤں رکھ کر آگے جا رہے ہیں. لیکن جن کو پتا تھا وہ کہتا ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ تھے, ان کی تمنائیں کیسی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دیتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اخلاص کے ساتھ, صحابہ کے بارے میں آتا ہے اتنا ایسے بیٹھتے تھے حضور کی مجلس میں کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا دیا جائے وہ بھی نہ اڑے, اتنا ادب تھا. تبھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کا ہم نے چن لیا جو حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں. حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے. وقت کے بادشاہ کو زیارت نصیب ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور فرمایا کہ اس حلیے کا ایک آدمی آ رہا ہے,
اس تولیے کا ایک ملا جامی کون ہے؟ جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے شرح جامی لکھی ہے، وہ ملا جامی مولانا عبد الرحمان صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرمایا وہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس سے تولیے میں ہوگا، دیکھو وہ میرے روزے پر نہ ہے۔ بادشاہ نے تلاش کرایا، مل گئے، کہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جائیے یہاں سے۔ چلے گئے، عاشق تھے، دل لبریز تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے راستے سے گھوم کر آئے۔ بادشاہ کو حضور کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ ارے میں نے منع کیا تھا، وہ نہیں آنا چاہیے، وہ اب دوسرے راستے سے آ رہا ہے۔ پھر رکوا دیا، پھر تیسرے راستے سے آنے لگے، پھر زیارت ہوئی، بادشاہ نے ملا جامی کو جیل میں ڈال دیا۔ چوتھے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ارے وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، وہ کوئی بدبخت نہیں تھا، ارے وہ تو میرا ایسا عاشق تھا، اور اس نے ایسے اشعار لکھے ہیں، اور ایسی تڑپ اس کے اندر ہے، اگر وہ میرے روزے پہ آ کر اس نے وہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے خود کو باہر آنا پڑے گا، مجھے خود کو باہر آنا پڑے گا، اب اس کو جانے دو، اب اس کی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ ایسے آپ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دیں ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائیں، کوئی غلط بات مجھ سے نہ ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، ہندوستان سے مدینہ شریف پہنچے، کھانا کھایا، دہی جب کھائی تو کہا کہ مدینہ شریف کا دہی تو بڑا کھٹا ہے، ہمارے ہندوستان کا دہی تو بہت میٹھا تھا۔ سو گیا، خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اے نالائق، چل ہمارا شہر خالی کر دے، ہمارا شہر خالی کر دے، تجھے اپنے ہندوستان کا دہی پسند ہے، جا کر وہاں کا دہی کھاؤ۔ کتنا ادب، کتنا ڈرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا میں نے عرض کیا کہ ان کی نقل نہیں کی جائے گی، ان کی ایک خاص کیفیت تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور اللہ والے تھے، وہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتے بھی نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اس وجہ سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاؤں مبارک لگا ہوگا۔ میں نے عرض کیا یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کی خاص کیفیت ہے، ان کی نقل نہیں کی جائے گی، لیکن نقل اس بات میں کی جائے گی کہ جب وہ لوگ ایک جائز کام میں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، کہ کتنا ڈرنا چاہیے۔ اگر دوست بچے کہتے ہیں یا گھر والے کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے، تو آج تو جگہ جگہ بغیر جاندار کے تصویریں مل رہی ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنا یہ عمرہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی جائے، بعد میں کوئی جائے، ہم اپنا وقت وہاں ضائع نہ کریں۔ جو جتنا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی زیادہ محبت فرمائیں گے۔